صبح اذانوں کا وقت تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ مریم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ مریم کو نماز پڑھنے کا اتنا شوق تھا، شیطان چاہے لاکھ بہکائے، اسے فجر کی نماز کے لیے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اور پھر سردیوں کی عبادت کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ جنوری 1947 کی ایک شدید یک بستہ صبح فجر ویلے حی علی الفلاح کی آواز پر حسب معمول مریم کی آنکھیں پھٹ سے کھل پڑیں۔ ابھی اٹھتی ہوں۔ اس نے کروٹ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ برآمدے کے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر صحن میں نکل آئی۔ مسجد سے اذان کی آواز بھی جاری تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے ابا جی کی تھی۔ اس کے ابا محلے کی مسجد کے مؤذن تھے اور گھنٹہ بھر پہلے وضو کر کے مسجد روانہ ہو چکے تھے۔ کوثر نے جلدی جلدی آستینیں چڑھائیں اور صحن میں رکھے لکڑی کے پیڑے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگی۔ ٹھنڈے یک پانی سے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے۔ قدرے پرے رکھی لکڑی کی چوکی پر طے کر کے رکھی جائے نماز کو اس نے سیدھا کیا اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ سردی سے اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ اسٹور میں گندم کی بوری کی آڑ میں کئی گھنٹوں میں چھپا وجود کب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ مریم نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جائے نماز طے کر کے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ لیا۔ امی اور دادی کے کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا۔ اسٹور کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اسٹور میں جھانکا۔ ایک لمبا چوڑا وجود، تمام چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا۔ مریم کا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ اس شخص نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے مریم کا منہ بند کیا۔ گھنٹے بعد جب کانپتی ہوئی مریم اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس کی 19 سالہ دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ نقاب پوش کب کا فرار ہو چکا تھا۔ مریم اپنے چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں گھسائے دے رہی تھی۔ صبح امی اور دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہوگا، اس کی دادی بڑبڑا رہی تھیں۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ پانی گرم کر لیا کر، اس لڑکی کی سستی۔ کاش میں صبح کے لیے نہ اٹھتی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش اس صبح اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجتی۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ مریم کی حالت قدرے سنبھل گئی، مگر اس صبح کے بعد وہ فجر کے لیے نہ اٹھی۔ اذان پر آنکھ تو حسب معمول کھل جاتی، مگر وہ اپنے بستر پر پڑی کانپتی رہتی۔ مریم کی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ملک کے حالات شدید بگڑ رہے تھے اور مریم کے ماں باپ اور دادی بے حد خوفزدہ تھے۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن، بے حد غریب۔ جو گنتی کے مسلمان گھرانے تھے وہ سخت خوفزدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں ان کا خوف تو کئی گنا زیادہ تھا۔ کئی نے تو اپنی کم عمر لڑکیوں کی بنا دیکھے بھالے شادیاں کر دیں۔ مریم کی ماں بھی مریم کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مریم بے حد بد شکل تھی۔ ایک تو سانولی رنگت اور پھر اس پر بچپن میں نکل آنے والے چیچک نے سارا چہرہ بھر دیا تھا۔ لوگ اس کی شرافت کے قصے سن کر ان کے گھر رشتہ تو لے آتے، مگر مریم کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ مریم کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، اور اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا، اور مریم کے گھر پہ صرف ایک کمزور مؤذن صاحب تھے اور 3 خواتین۔ ویسے تو مریم کی ماں کو خدا کی ذات کے بعد کوثر کی بدصورتی پر پورا بھروسہ تھا کہ اس پر کوئی دوسری نظر تک نہیں ڈالے گا، اور اس رات والے واقعے کے بعد مریم کی ماں کے علم میں نہ تھا۔ یہ بات سچ ہی ثابت ہو گئی تھی۔ پھر 14 اگست 1947 کا دن آ گیا۔ بٹوارا ہوا، نہ جانے کیسے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ زخموں سے چور دل، تھکا ٹوٹا جسم اور ویران آنکھیں لے کر کئی مہینوں تک اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کون سی قیامت گزر گئی یا ابھی گزرنا باقی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے تیسے حسب دستور جسم کے زخم بھرنے لگے اور دل کو بھی بھوک لگنے لگی اور نیند بھی آنے لگی۔ شروع میں تو آدھی رات کے بعد ڈراؤنے خوابوں والی بھرپور کسی اسکول کی عمارت تھی جس کو بے سہارا مہاجر لڑکیوں اور عورتوں کا کیمپ بنایا گیا تھا۔ مریم جس عورت کو کہانی سناتی اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلے کی کہانی اس سے کئی بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھیں، ان کے ساتھ ان کے بچے سب اپنوں سے بچھڑے ہوئے تھے۔
کئی کے اپنے گمشدہ تھے۔ مریم اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی گمشدہ نہیں تھا۔ اماں دادی سب خوش تھے، اچھی جگہ تھے۔ مریم کو اکثر خواب میں نظر آتے تھے۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے، کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتے دار ان کو آ کر لے گئے۔ کئی لڑکیوں کو کیمپ میں ہی رشتے آئے اور وہ سادہ کپڑوں میں رخصت ہو گئیں۔ بہت سے لوگ مریم کا رشتہ لے کر بھی آئے، مگر انتہائی نیک دل، بے لوث ہونے کے باوجود مریم کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے یا کیمپ کی کسی اور خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر لے گئے۔ مریم کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ پھر ایک دن کیمپ کی کرتا دھرتا باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی باجی، مریم ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو مریم؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے مریم کے گہرے سامنے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی۔ مریم کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری بیٹی؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ جی کوئی 21 سال۔ مریم نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ تو کیا خیال ہے اب تمہیں اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر مریم کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے جب کئی رشتے لانے والی اس کو دیکھ کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ نسیمہ باجی اس کا سوال بنا سنے بھانپ گئیں۔ انہوں نے تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا تھا، بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، تب تم کسی کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے تمہارا رشتہ بھیج دیا۔ مریم بے ہوش ہونے والی تھی۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں وہ کسی کو اچھی نہیں لگی تھی سوائے ابا اماں اور دادی کے علاوہ، اور ہاں، باجی نسیمہ کے علاوہ بھی۔ میں نے اچھی طرح چھان بین کرا لی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ مریم نے کچھ شرم اور کچھ حیرت سے نظریں جھکا لیں۔ کیمپ کے عقب میں بنے بڑے سے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ ویسے تو کیمپ میں کئی مرتبہ شادی کی تقریب ہو چکی تھی، مگر آج تو جیسے رنگ ہی الگ تھا، کیونکہ آج شادی کا سارا انتظام مریم کے ہونے والے بے حد امیر دولہے کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار انتظام اور ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانے، اور مریم کا جوڑا اور زیور جو دیکھتا مریم کی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ اور سب سے قابل رشک چیز تو ایسی تھی کہ لڑکیاں در حقیقت ہاتھ کاٹنے والی ہو گئیں۔ جی ہاں، بے حد خوبصورت نوجوان عالیشان دولہا کسی مرد پر دوسری نظر نہ ڈالنے کے شرعی اصول پر سختی سے کاربند۔ باجی نسیمہ کی پہلی نظر اس قدر طویل ہو گئی کہ احساس ہونے پر انہوں نے گھبرا کر دولہے سے نظر ہٹا لی اور زیر لب ماشاءاللہ کئی بار دہرایا۔ مریم قیمتی سرخ جوڑے میں اس قدر معمولی لگ رہی تھی کہ میک اپ کرنے والی نے تھک کر ٹھنڈی سانس بھری۔ نکاح ہوا، چھوارے بٹے، رخصتی کا شور ہوا۔ مریم رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مہندی لگے سانولے سے ہاتھوں کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس کا بچپن، جوانی، سہیلیاں اور پھر وہ خوفناک صبح۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی اندر آ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت آواز شاید اس نے پہلی مرتبہ سنی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں اٹھا لیں۔ اف، یہ چہرہ مسکراتا ہوا، گورا نورانی پاک آنکھیں، سیاہ چھوٹی سی داڑھی اور ماتھے پر گہرا سجدے کا نشان۔ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کروا دوں۔ وہ بہت پیار سے گویا ہوا۔ میرا نام عمر ہے، عمر فاروق، مگر میرا یہ پیدائشی نام نہیں ہے۔ میرا پیدائشی نام امر ہے، امر سنگھ۔ مریم نے دوبارہ گھبرا کر نگاہیں اٹھا لیں۔ گھبرائے نہیں، وہ جیسے اس کا سوال سمجھ گیا۔ میں اب مسلمان ہوں، پکا سچا مسلمان، جیسے آپ ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر نے کھنکھنا کر پہلے اپنا گلا صاف کیا۔ 2.5 سال پہلے مجھے ایک مشن سونپا گیا، اپنے محلے کے تمام امیر گھرانوں میں ڈاکہ ڈالنے کا مشن۔ میں رات بھر ایک گھر میں چھپا رہا، پھر نیم اندھیرے میں ایک بزرگ کمرے سے نکلے۔ تیزی سے انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، شدید ترین سردی میں، اور وہ گھر سے نکل گئے اذان دینے کی کوشش میں۔ اذان ہوئی، نوجوان لڑکی کمرے سے نکلی، سخت سردی میں آستینیں چڑھائیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ مریم کو لگا کہ اس کا دل پسلیاں پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں چھپا رہا اور اس نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ پھر میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔
مریم کی آنکھیں جھک گئیں اور اس کے آنسو گرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور وہ گروہ چھوڑ دیا، اس لیے میں خود مسلمان ہو گیا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر سے عمر بن گیا۔ نام تو بس دیش کا فرق ہے، مگر میری تمام زندگی زیر سے زبر ہو گئی۔ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ کیا راز ہے۔ اذان کی آواز میں کون سا سحر چھپا ہے کہ مسلمان دن ہو یا رات گھر سے دیوانہ وار آستینے چڑھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور خدا کے حضور سجدہ زیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی پکار ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے؟ عمر نے مریم کی طرف پیار بھری نظر ڈالی۔ میں نے خدا سے اپنے اس گناہ کی بہت معافی مانگی۔ میں نے خدا سے عرض کی کہ اس نے اگر میری توبہ قبول کی تو وہ مجھے نظر آ جائے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مسلمان ہو کر میں پاکستان آ گیا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، مگر خدا نے اتنی برکت دی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتی، اور آخرکار تم مجھے ملی گئی۔ یعنی میری توبہ اور میری دعا خدا نے سن لی۔ خدا نے تو معاف کر دیا، اب تم کیا مجھے معاف کرو گی؟ عمر نے ہاتھ جوڑ کر مریم سے معافی مانگی۔ مریم اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھی کہ اس نے اس واقعے کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ یہ سوچ کر رونے لگی کیسے وہ اپنے خدا سے بدگمان ہو گئی جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ بے شک یہ امتحان تھا۔ مریم نے عمر کو معاف کر دیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔